تم کلمے سے فارغ ہو گئے, تمہاری بندگی سب کچھ جل کر خاک ہو گئی. صحابہ کو بولا, کیا بولا؟ نماز قائم ہے, زکات قائم ہے, فطرہ قائم ہے, بیان قائم ہے, ماں باپ بھی لٹا دیے, بچے بھی قتل کروا دیے جنگ میں, لیکن تم میرے نبی کے سامنے جاؤ تو اپنی منڈی نیچے رکھنا, احترام عزت سے بیٹھنا, اور کھانسی بھی سوچ سمجھ کر کھانا, کوئی عام لوگوں کی طرح چلانا مت دروازے پہ کھڑے رہ کے. وہ تمہاری طرح نہیں ہے. یہاں یہ الفاظ آتا ہے انا مانا بصر مثلکم, قرآن میں فرمایا یہ مثل تمہاری طرح نہیں ہے, میرا محبوب تم سب سے ہٹ کر ہے, میرا محبوب کا درجہ بلند ہے. تو تم جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو شانتی سے بات کرو, شکر بجا کے شانتی سے ایک دم احترام سے بات کرو. یعنی کہ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن سے میں نے نبی کے ساتھ گفتگو کرنا ہی بند کر دیا تھا. اگر گفتگو میں جمم سے بولتا ہوں تو نبی نے فرمایا, اللہ نے فرمایا اس کی تمام بندگی عبادتیں جو بھی کرا ہو دین کے خاطر وہ سب جلا کر خاک کر دوں گا. اور وہ کلمے سے ہٹ گیا, یعنی کلمے سے ہٹ گیا, کفر کی موت ہو گئی. تو کلمہ ہے, کلمہ اس کی جگہ پہ درجہ بلند, لیکن کلمے والا اس سے بلند. بالکل سبحان اللہ. کلمہ بلند, لیکن کلمے والے سے وہ بلند جس پہ کلمہ ہے. کلمہ تو نبی نے یہ پڑھنے کا کہا ہے, لیکن کلمے والا کتنا بڑا ہے. جب کلمہ اتنا بڑا ہے کہ یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو ایمان میں آ گیا, تو اسلام میں آ گیا, ولی بن گیا, قطب قلندر مزدار بن گیا, فقیر بن گیا, جنت تک لے جانے کا پرمٹ کلمے سے. کلمے والا کتنا بڑا ہے رے. جب کلمہ پڑھتا ہے تو اتنا گھمنڈ کرتا ہے, تو اس کے کلمے والا بیٹھا ہوگا اس کا درجہ کیا ہوگا. تو کلمے والا ہی بولتا ہے محفل میں بیٹھ کے, اے صاحب, اے صحابہ کرامو, اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم اونچی آواز سے بات مت کرنا. کیا نہیں کرنا؟ اونچی آواز سے. نبی کے گھر جاؤ تو اونچی آواز سے چلا کے بات مت کرو, خاموشی سے بات کرو, ایک دم صداقت شانتی سے, اور ہو سکے تو اپنی سانس. یزید بوستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ جاتا تو اپنی سانس بھی نہ لیتا. یزید بوستانی عراق کے بڑے صوفی ہے. آگے کئی اور عامہ ہے, علماء انبیاء ہیں, کہ انہوں نے کبھی بارگاہ رسالت میں گئے تو ادب سے کھڑے رہے اور سانس بھی نہ لی, اور خالی صلاۃ و سلام من میں بول کر چلے گئے. آج جو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کھڑے رہ کے جالی پکڑ کے سلام پڑھے, یہ نعرے لگائے, نہیں, ایسا نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے میرے نبی کے سامنے تم نے چلا کے بات کری تو میں جہنم واجب کر دوں گا. صحابہ کو, کون صحابہ جو رب کا دیدار کرتے رہتے ہیں, جو پنجے تن کو دیکھتے رہتے ہیں, جنت اور جنت کے فیصلے والے کو دیکھتے رہتے ہیں, وہ خود فرما رہی ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتوں, اس وقت صحابہ نے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ ایسا کیوں نہیں کہا, کب یہ نہیں کہا, کیسے یہ بھی نہیں کہا. کیوں؟ انہوں نے پہلی باتوں بھی مان رکھا تھا, اس بات میں بھی مان رکھ لیا. بالکل. تو کلمہ اس کی جگہ پہ ہے. کلمہ ایک ہمارا پاسپورٹ مطابق کاغذ کی کتاب, لیکن اس پاسپورٹ کب کام کرے گا, لائسنس کب کام کرے گا, جب وہ لائسنس پہ سے کوئی اکثر بوجھ نہیں جاتا. ایک اکثر بھی بوجھ جائے تو تیرے نام میں اکثر میں غلطی ہے. ایک حروف کی غلطی ہوتی ہے انسان ادھر ادھر کر دیتا ہے. تو رب فرماتا ہے کہ اگر تم نے میرے محمد کے سامنے اگر چلا کے بات بھی کری تو میں یقیناً تمہارا ایمان تم سے چھین لوں گا. گویا تمہارا ایمان تم سے چھینا جائے گا, تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا. کیا فرما دیا؟ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم خالص ہو گئے, ایمان سے خالی ہو گئے, تمہارے سے کلمہ اڑا دیا اللہ نے, تمہیں جنت کی مہر دے دی گئی. تم سمجھو گے کہ ہم تو اتنا علم جانتے ہیں, ہم تو اتنے شریعت والے جانتے ہیں, ہم اتنے طریقے جانتے ہیں. ہاں یہ علم تو ان لوگ کے پاس تھا جو میرے دشمن بن بیٹھے ہیں. یہ علم تو ان کے پاس بھی تھا جو میرے دشمن تھے, جو میرے نبی کے دشمن ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ نبی ہے, یہ جانتے ہیں کہ کتاب جو حق پہ ہے, یہ جانتے ہیں نمازیں ہیں. جیسے سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں, سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں, کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں مکہ کے اندر,
تو فرمایا یہ محمد میرا بھتیجا ہے، عبداللہ کا لڑکا ہے، یہ نماز پڑھ گیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پھر عباس کو کسی نے پوچھا اچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ اس کی زوجہ ماں خدیجہ کبریٰ ہے، یہ بھی نماز پڑھ رہی ہے۔ اچھا یہ چھوٹا بچہ ہے یہ کون ہے؟ یہ علی ابن ابو طالب ہے۔ کس نے فرمایا؟ حضرت عباس نے۔ جبکہ اس وقت نماز آئی تھی نہیں، نماز آئی تھی نہیں، تو نماز آئی نہیں تھی، وہ دونوں صحابہ اکرام نبی کی ادا کر رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ ادا تم کر رہے ہو، ہم کریں یا نہ کریں، ہم آپ کے پیچھے ایسا کرتے رہتے ہیں، آپ ادا کرتے رہے۔ انہوں نے نہیں بولا ابھی تک قرآن میں اتری نہیں، قرآن میں اتری نماز نہیں، قرآن میں سجدے اترے نہیں، سجدے نہیں آئے، رکوع نہیں آیا، قرآن کے طریق نہیں آئے، نیت نہیں آئی۔ کس کے پیچھے باندھے؟ کیونکہ اس وقت کعبہ تھا اور کعبے کا ادھر بیت ال بھی تھا، بالکل مسجد اقصیٰ پہ پڑھتے تھے نماز۔ صحیح آئے میں تو کیسے کرے؟ کعبے میں کھڑے، نماز تو باندھی چھے، ابھی کعبہ تو کعبے چلنا پڑے گا، گول ہے وہاں تو کعبے کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھائی نماز کیسی پڑھے؟ وہاں قرات کیا ہوگی، ثنا کیا ہوتی ہوگی، تکبیر اللہ کیا ہوتے گی، قوما قاعدے میں کیا ہوتا گا، کیا تیار پڑھی ہوگی، کیا دلیل ابراہیم پڑھا ہوگا، کیا سلام پھیرا ہوگا؟ صحیح ابھی تو کچھ آئے، کیا بات ہے، سبحان کچھ بھی نہیں آیا، لیکن نبی جیسا کرتے ایک سینہ مارتے، نبی کی ادائی کرنا، سبحان اللہ، نبی کی ادا ہے کر لینا، یہی تو مکمل ایمان ہے۔ سبحان اللہ، ایمان تو ہے لیکن مکمل ایمان ہے کہ نبی کی ہر باتوں پہ اور نبی کی ہر ادا پہ مر مٹ جائے، حق بالکل کیا ہو جائے، مر مٹ جائے، یہ ہمارا مکمل ایمان ہے۔ ماں نہیں پوچھا خدیجہ کبریٰ نے یا علی نے کہ سرکار نماز آئی نہیں، آپ نے بولا اللہ ایک ہے بات ہے لیکن یہ کیا ہے، نماز نہیں پوچھا، میرا آقا کیا کرتا ہے، اللہ اکبر آپ نے بول دیا، اللہ اکبر ہم اس چلے گئے۔ اب وہ لوگ بول رہے کہ نہیں بول رہے، وہ نہیں دیکھا اللہ نے، یہ دیکھا کہ میرے نبی کے ساتھ کیا کرتا۔ ابھی تو قرآن میں دیا نہیں ہے، جو قرآن میں دیا نہیں ہے اور نبی کی ادا کرنا چالو کر دے وہی تو مومن کا بادشاہ ہے، وہ تو سب ماؤں کی ماں خدیجہ کبریٰ ہے۔ کبھی نبی بولے نہیں کام چالو، یعنی کہ مؤذن اذان دے نا، اس کے پہلے مسجد میں جا کر تم بیٹھ گئے، یہ ادا ہے مصطفیٰ۔ ابھی وہ ادا چاہیے، ہم کیا کریں؟ اس ٹائم پر صحابہ تھے، نبی کو تکتے تھے کہ نبی کی ادا بھی مل سکتی ہے، ہاں مل سکتی ہے، کیسے؟ الصلاۃ خیر من النوم، کہ پہلے جا مسجد میں بیٹھ جا، سبحان اللہ، جب بلائے الصلاۃ خیر من النوم، نماز سے بہتر، تیری نیند سے بہتر نماز ہے، آئیہ علیہ السلام انعام کی اورا کامیابی کی اورا، وہ بولے تو مسجد میں ہوں، پہلے بیٹھا ہوں، پہلے اللہ کی بارگاہ میں دوڑ کے جانا، یہ ادائے مصطفیٰ۔ پہلے روزے رکھنے کا انتظام آج سے خوشی چالو، کل چاندر ہو جائے گی انشاءاللہ، طریقے اپنا لیتا ہوں، نبی کی سنت کے لیے کھجور لیا تھا ہوں۔ صحیح بالکل، یہ نہیں کہنا ہے کہ بھوک لگ جائے گی روزے میں کھانا کھانا ہے، کہنا نبی کی سنت مل جائے گی، کھجور سے کھولنے کا بولا ہے، کھجور سے روزہ رکھنے کا بولا ہے، یہ ادا ہوگی۔ سمجھے نہیں؟ اسی طرح ہر ایک ادا، ہر ایک عبادت پہلے ہو، تراویح کی تیاری پہلے سے کر لی جائے، نماز کے آرڈر پہلے آرڈر چلے جائے اپنا، ہر کام جو بندگی کا ظاہراً ہے وہ پہلے کرا جائے۔ بھائی غسل کی حاجت ہے تو پہلے سے انتظام ہو جائے، پہلے سے انتظام ہو جائے، صحیح بالکل، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں سر کھانے کا انتظام ہے، بھائی پہلے سے بچھا دیا جائے، کیا رکھ کے بیٹھنا ہے، کیسے بولنا ہے، بسم اللہ والا برکت اللہ، کھائے بعد کیا بولنا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے تیرے دیسوں نے پیٹ بھرا، سیدھے ہندی میں تم گوگل پہ منی ہندی میں ہو جائے، سمجھ سیدھا سیدھا اللہ کے رسول کی اداؤں پہ چلنا، یہی مکمل ایمان، مضبوط ایمان۔ نماز ایسی نعمت اور تحفہ بنا کے دے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری معراج کا اللہ اور کا دیا ہوا تحفہ، اللہ کا دیا تحفہ، معراج تو نہ ہوئی، معراج کے بیچ کا تحفہ ہے، معراج نہ ہوئی تو صحابہ کی جو معراج ہے وہ محمد مصطفیٰ، کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ اب محمد مصطفیٰ کی بات جو آتی ہے علم حسنہ کے اندر جاتے ہیں تو آتی ہے معراج کی بات، اس نے علی کو تکا، اس نے محمد کو تکا، اب محمد کے بعد آتی ہے تو بات آتی ہے کہ جس نے حسن کو تکا، اس نے محمد کو تکا، اب بات آتی ہے جس نے حسین کو تکا، اس نے گویا محمد کو تکا، اب یہ پنجے تن کو پورا تک لیا، محمد کو تک لیا، اور محمد فرماتے کہ جس نے مجھے تک لیا گویا اس نے